درود و سلام سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے لیے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ میں مجلس وحدت المسلمین کے جملہ عہدیداران کو آج کی اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری یہاں آمد ہمارے ذہنوں، عقلوں اور شعور کی پختگی اور اس کی بڑھوتری کا حصہ بنے گی، اور پروردگار عالم وہ اسلامی انقلاب کے جس کے آنے کے بعد امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے غیور غیرت مند انسانوں کو جو ہے وہ سر اٹھا کے جینے کا ایک نیا حوصلہ اور پیغام دیا۔ برادران اسلام، روز اول سے جب سے اسلام نے آنکھ کھولی ہے غار حرا میں، تب سے لے کر اب تک اسلام کو بطور مذہب، بطور عبادات دنیا کے اندر تمام مذاہب قبول کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آپ فجر سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، عالم کفر کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ مصلی سے نہ اٹھیں، آپ فجر پڑھیں، چاش کی شراب پڑھیں، دن بھر حالت روزہ میں رہیں، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھیں، ابابین پڑھیں، ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں، عالم کفر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ خوش ہوں گے، وہ آپ کو مصلی بنا کر دیں گے، وہ آپ کے لیے مسجدیں تعمیر کروا دیں گے، وہ آپ کی عبادات میں آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ بطور عبادات اسلام کو دنیا کا ہر انسان ہمہ وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب بھی آپ اسلام کو بطور نظام سلطنت کی بات کریں گے، نظام حکومت کی بات کریں گے، تو عالم کفر ہی نہیں، ہماری اپنی صفوں کے اندر موجود عالم کفر کے وہ لوگ کہ جو ان کے ایجنٹ ہیں، آپ کو ان کی آوازیں بھی بڑی بھاری برکم محسوس ہوں گی۔ اگر امام خمینی فقط یہ کہتے ایرانیوں نماز پڑھنا شروع کر دو، امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، امریکہ کوئی ناراض نہ ہوتا، یورپ کبھی ناراض نہ ہوتا۔ اگر فقط روزہ حج زکات کا پیغام دیتے تو کبھی بھی عالم مغرب نہ امام خمینی سے نالا ہوتے اور نہ ہی اسلامی انقلاب سے نالا ہوتے، لیکن جب امام خمینی نے بطور نظام اسلام کی بات کی تو عالم کفر ڈٹ کر مقابلے میں کھڑا ہوا، اور صرف وہیں تک نہیں، خلیج سے بھی انہوں نے اپنے خریدے ہوئے غلاموں کے تحت اربوں ریال لگوا دیے کہ کہیں اس انقلاب کی بھنک خلیج کے ممالک تک نہ پہنچ جائے۔ ہمارے ملک کو پراستی بار کا ایک بڑا میدان بنا دیا گیا صرف اس لیے کہ کہیں یہاں بھی ایرانی انقلاب کو سلام نہ کہا جانے لگ جائے۔ اور اس پراستی بار کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں پاکستانی لقمہ اجر بن گئے، لیکن اس کے پیچھے صرف ایک ہی نقطہ کار فارما تھا کہ اس اسلامی انقلاب کو ہم نے ایران تک محدود کرنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھ دی، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ کیا آج پوری دنیا کے اندر جب کچھ بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو اسلامی انقلاب ایران کو بطور ایک ظالمانہ سوچ کے، ایک ہمیشہ کے لیے ایک ایسی جہادی سوچ کے جس کے اندر ایک سوئے ہوئے کے اوپر بھی شاید یہ چل دوڑیں گے، شاید کسی بھی بے ہنگم سے اجتماع کے اندر یہ بھی خودکش حملہ آور بن کر وہاں پر بلاسٹ کر دیں گے۔ ایک خوفناک صورت اور ایک خوفناک شکل دکھائی جاتی ہے، بطور جارے حکومت اور ریاست کے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا آج کئی دہائیوں پر محیط اس اسلامی انقلاب کی وجہ سے کیا امریکہ کو کوئی فائر کیا گیا؟
کیا اسرائیل کو کفائر مارا گیا؟ کیا ایران سے انڈیا کو کفائر مارا گیا؟ نہیں مارا گیا۔ پھر بھی امریکہ مخالف ہے، پھر بھی اسرائیل مخالف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ایران اسلامی انقلاب کے بعد دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا۔ جب آپ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، وہ مظلوم جن کی آواز کو دبا دیا گیا، جن کی سانسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، جن تک میڈیسن بھی پہنچنا مشکل تھی، خوراک پہنچنا مشکل تھی، جب ان مظلومین کے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان کو اسلامی انقلاب نے دنیا کے سامنے رکھا تو دنیا بجائے اس کے کہ ایران کو سلام کرتی، اسلامی انقلاب کو ویلکم کرتی اور ان کی اس پالیسی کو ویلکم کرتی کہ آپ مظلومین کی حمایت میں کھڑے ہوئے، وہ ظالم، وہ جارے، وہ ظلم کی پیداوار چاہے مغرب ہو یا امریکہ، وہ بیک وقت متحد ہو کر اسلامی انقلاب کے خلاف اس لیے بولنے لگ گئے کہ جہاں بھی آپ لاٹھی چلتی دیکھیں گے، جہاں بھی آپ فلسطینی ہوں، چاہے یمن کے مسلمان ہوں، چاہے شام کے مسلمان ہوں، چاہے کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے افغانستان کے مسلمان ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم کی داستانیں ہیں، آپ اس جبر کے پیچھے آپ گولی چلتی دیکھیں گے تو آپ کو مغرب نظر آئے گا۔ آپ اس دشمن کو پہچاننا چاہیں گے کہ جہاں بھی مسلمانوں کا خون رشتہ نظر آئے گا تو آپ کو اس کے پیچھے عالم مغرب اور اغیار نظر آئیں گے۔ اسی لیے جب مظلوم کی حمایت کی بات ہوتی ہے تو پورے کا پورا مغرب، نیٹو فورسز اور آپ کا امریکہ متحد ہو کر اسلامی انقلاب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ اسلامی انقلاب کی بات نہ سنیں، لوگ امت مسلمہ کی مظلومیت یا دیگر جہاں بھی غیر مسلموں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس ظلم کی داستان سے بے خبر رہے، کیونکہ جب آپ کسی کی گندگی دکھانا چاہتے ہیں، کسی کا ظلم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ظلم، وہ ظالم اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے جو پہلا حربہ استعمال کرتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ سامنے والے کو ممدوح کہنے کی بجائے اسے اتنا مجروح کر دیں کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں نہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے اسلام کی فطرت میں حسن رکھا ہے، اسلامی نظام میں حسن رکھا ہے۔ آج پاکستان کے اندر بھی جب کوئی خلافت کی بات کرتا ہے، جب کوئی نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، جب کوئی اسلامی نظام کے لباس کی بات کرتا ہے تو ہمارے 20 ادارے جو بڑی چین کی نیند سوئے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ برف کی طرح ٹھنڈے نظر آتے ہیں، اچانک ان کی لاٹھیوں کی حرکت میں آ جاتی ہے، اچانک ان کی خوفناک آنکھیں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں، اچانک ان کے خفیہ سیل بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے 70 سال سے پاکستان اسی کلمہ طیبہ کے لیے ترس رہا ہے جس پہ پچھلے 3.5 سال لا الہ الا اللہ کی پکار تھی۔ جہاں ایک بار امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا تو لوگ بڑے بے چین ہو گئے۔ آج وہ فخر سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے اتارا اسے جو امریکہ مرد آباد کہنے جا رہا تھا، ہاں ہم نے اسے اتارا جو یہ کہتا تھا کہ 57 مسلم ممالک کو کم از کم ایک ویٹو پاور ان کے پاس بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ امت مسلمہ کا مقدمہ لڑ سکے۔ ہاں ہم نے اسے اتار دیا جو یہ کہتا تھا کہ تم چونٹی نہیں ہو، تمہیں سر اٹھا کے جینا چاہیے، چلنا چاہیے۔ میں اس موقع پہ مجلس وحدت المسلمین کی قیادت کو بھی سلام پیش کروں گا کہ آپ نے جس بیداری کا پاکستان کے لیے، یہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور یہاں رہنے والی اقلیتوں کے لیے آواز ہمہ وقت اٹھائی، اس پہ آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر بننے والا یہ پاکستان انشاءاللہ کلمہ طیبہ، قرآن و سنت کے نفاذ کو عملاً ضرور دیکھے گا۔ لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی.